نہیں ہے، میرے ذہن کو صاف کر دیں. آپ یہ علاقے کی عوام کے لیے پبلک کی ڈیمانڈ، سوال کے جواب دینا چاہیے. یہ پوچھیں اپنے، یہ جو پبلک کھڑی ہے کیا یہ سوال کے جواب دے دیں؟ ہاں دیں. ہاں جی. چھوڑو ایک منٹ، یہ بزرگ بارش ہے اور یہ سفید ریش ہے. آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ جی بس اب مان جائے آپ بھائی. بزرگوں سفید بالوں سے تو اللہ پاک کو یاد ہے نا، ان سے طریقہ ہوتا ہے. دل آزاری ہوتی ہے، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ذہن کو صاف ہے. بس سوال آپ دے دیں. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اس کو صاف کر دیں. آپ کا فائدہ ہے، ہمارا بھی. بھائی میری بات سنیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا مجھے سوال. یہ تو بھی پتہ چل جائے گا. بات سنیں، اور باقی بات ہے مرزا جیلوی کی جس کی آپ کریں، ہم تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، بلاؤ اس کو. چھوٹے پیر صاحب پکڑے گئے، بڑے دعوے کرتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو میرے سامنے لے آؤ، انجینئر کی تو میں بینڈ بجا دوں گا، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو میرے ایک دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا. تو اس پیر پر جس وقت خود آ پڑی، اس پیر سے جب خود مجمع کے اندر سوال کیے گئے تو یہ کہہ رہے تھے، بار بار اس چیز کا اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں تو دم ڈلوانے کے لیے بلایا گیا ہے. اور خدا را لوگوں، ایک انجینئر محمد علی مرزا، اب اگر اس کی کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہے تو اختلاف رکھیں نا، اس کی رائے سے اختلاف رکھیں اور اس کا جو اختلاف ہے اس کو دلیل سے آپ ثابت کریں اور دلیل سے اس کا رد پیش کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں، کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں؟ عجیب طرح کی منطق ہے. ایک آدمی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کا معنی صحیح طرح بیان نہیں کر رہا تو آپ صحیح معنی بیان کر کے اس کا رد کریں. آپ یہ بتائیں بھائی، آپ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے، آپ نے اس کا معنی غلط بیان کیا ہے. وہ باقاعدہ حوالے بھی دیتا ہے، اور جس وقت وہ حوالے دیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان حوالوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اور خدا را اب وہ چیز نہیں ہے. علمی دنیا کے اندر آپ جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ہر بیان آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں آپ لوگوں کے کرداروں کے متعلق نہیں پتہ ہے کہ آپ دوسرے فرقے والوں کو کافر بھی کہتے تھے، مشرک بھی کہتے تھے، فاسق بھی کہتے تھے، فاجر بھی کہتے تھے. اس کے باوجود اس سے بڑھ کر کہ آپ ان لوگوں پر تہمتیں بھی لگاتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ ان کی نماز فلاں کے پیچھے، فلاں کی نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے مسلک کا ہے تو اس کے مسلک، آپ کی نماز اس کے پیچھے ہوگی. یہ کیا بات بنی ہے کہ آج سارے ہی ایک پلیٹ فارم پر آ کر اکٹھے ہوئے ہیں، آج سب نے ایک کو امام بنا لیا ہے، آج آپ سب کی اقتدا کرنے پر بھی تیار ہیں. اپنے جو وعدے تھے، آپ کی جو باتیں تھیں، آپ کی جو دلیلیں تھیں، کم از کم آپ اپنی ہی دلیلوں پر غور کر لیں، آپ اپنی ہی دلیلوں کو دیکھ لیں. تو یہ جو ساشوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پیر آتے ہیں، یہ جو روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے پیر آتے ہیں اور یہ آ کر دم ڈالتے ہیں، کوئی روحانی دم ڈال رہا ہوتا ہے اور ان کو اپنا خود نہیں پتہ ہوتا. کبھی ان کے سامنے آپ کسی روایت کا پوچھیں، درایت کا پوچھیں، آپ قرآن حکیم کے متعلق سوال کریں، یہ شان نزول کیا ہے، یہ شان ورود کیا ہے، اس آیت کے کتنے مفہوم لیے جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کبھی ان کو کسی منطقی طور پر آپ نے پرکھا ہے یا نہیں. دو چار باتیں سنتے ہیں اور اس بندے، اب اس کی یہ جو چھوٹا پیر ہے، آپ اس کے مشہور ہونے کی کہانی سنیں. آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی ہوں گی. پہلے اشعار پڑھتا تھا، اس نے اشعار کو زبانی یاد کر لیا. اب چھوٹا بچہ تھا، اس نے بڑے اشعار یاد کر لیے. اب اس کی جو فہم تھی وہ وہاں سے بنی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے اسے پیر بنا لیا. اب لوگ، عورتیں اس کے پاس آ کر دم کرواتی ہیں. اور خدا را یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دین مبین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ دین کا کوئی کام نہیں ہے. جو دین کے کام کرتے ہیں انہیں کوئی فاسق کہتا ہے، کوئی فاجر کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے. اور تمام کے تمام علماء کرام یکسر اور ایک زبان ہو کر بولنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی بات کو آپ نے نہیں سننا ہے، فلاں کی بات کو نہیں سننا ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے خود اتنے لوگوں کے سامنے بیان بازیاں کی ہوتی ہیں کہ لوگ خود ان کا بیان نہیں سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب لوگ تو ان کو وقت نہیں دینا چاہ رہے ہیں.
یہ کیا تھا؟ یہ وہی چیز تھی جسے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر کے رکھ دیا. ہم نے لوگوں تک صحیح معنوں کے اندر دین نہیں پہنچایا. اگر ہم نے صحیح معنوں کے اندر صحیح معنوں کے مطابق دین پہنچایا ہوتا تو کم سے کم آج یہ جہالت، آج ہم اس کا صدے باب کر رہے ہوتے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہالت اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے. تو خدارا ان جھوٹے پیروں سے بچیے، اپنے ایمانوں کو سالم کیجیے.